السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ تھا سر. ویلاگ میں کچھ تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں ٹریول کر رہا تھا رات کو فرام کنیٹیکٹ ٹو نیو جرسی، اور تو اس وجہ سے صبح میں دیر سے اٹھا تو میں اپنے حجرے سے بیک ٹو دس پوزیشن. کل میں جب ٹریول کر رہا تھا واپسی پہ تو ایک بچی نے مجھ سے واٹس ایپ نمبر مانگا ہوا تھا، اینڈ شی سیڈ کہ شی از ویری انسپائرڈ آف مائی ویلاگس اینڈ آل دیٹ تھنگ. ویل میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میری لائف یا میرے بیانیے سے آپ کو انسپائر ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میں وہ شخص ہوں جو کلٹ، انفلوئنس اور پاپولیرٹی اور شہرت کو ہیٹ کرتا ہوں. لیٹ می ٹیل یو آئی ہیٹ اٹ. ٹھیک ہے، میں تو یہ چھوٹے سے کلوزٹ ٹائپ حجرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اینٹی روم اچھا ہے. I go out and I go out for walk, live my own life. Truth, جو سوکریٹیز نے کہا تھا، مجھے بھی اسی طرح if they want to hang me, hang me. Truth. Open your minds. سوچئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچئے. میرا زیادہ تر میرے ویلاگس کوئی 70-80% کے قریب جو میرے ویلاگس کا متن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچئے. واٹ نہ سوچئے؟ تقلید جو آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنا عجیب لگتا ہے، مطلب یہ طلعت حسین، حامد میر، یہ سارے لوگ جو آپ کے لیے ایک لائٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. فراڈ، یہ ٹوٹل بدماش. فضل الرحمان آپ دیکھیں جی، وہ ہم تو جی بکنے کے لیے نہیں ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم تو جی اپنا بگر سیاسی انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں. کمال ہے جی، کون سے سیاسی انٹرسٹ؟ کشمیر کا تو کوئی کچھ کر نہیں سکا، اس کو تو کشمیر کمیٹی کی بھوک لگی ہے. آج ٹویٹر پہ کچھ کل سے کر رہے تھے ٹرول جی کہ ڈیزل نے ڈیزل دینے سے انکار کر دیا. انفیکٹ ریورس آف اٹ ٹرو از ڈیزل کی اس کو آفر ہوئی کہ یہ لے ڈیزل لے لے، ٹھیک ہے نا، دینا نہیں تھا، ڈیزل لینے سے انکار کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں. یہ سینیٹر غفور حیدری، میں بتاتا چلوں تو کہ ڈاکٹر نے ایک دن مجھے فون کیا، میں چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ تھا، کہ یہ سر ایک سینیٹر غفور حیدری بار بار تنگ کرتا ہے تو آپ اس کا کام نہیں کرتے. شہباز شریف بڑے اپسٹ ہیں. میں کہا یہ لیگل کام ہے، ہم ایک ٹرسٹ ہولڈ کر رہے ہیں. سیاستدانوں کا ٹرسٹ سے کوئی کام نہیں ہے، ان میں پنگے بازی، رکھنا بازی. یہ رائٹس کا معاملہ ہے، کلیمز کا معاملہ ہے، جس پہ سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد ہے. یہ سیاسی کمائش تو ملوں شلوں کو کیا پتہ. اس نے ایک دن مجھے خط بھیج دیا کہ سر یہ پھر آپ خط لے لیں. سینیٹر غفور حیدری کا بڑا دہشت گردی کا خط، میں اس میں نے وہ اپنے وکیل کو کہا اور کوآپریٹو جج کے سامنے پیش کر دیا کہ اٹس این انٹرفیئرنس، ہی شوڈ بی کالڈ، سینیٹر شوڈ بی کالڈ. نہیں، کوئی نہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی سینیٹر یوسف رضا گیلانی جون سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج ایک سیما شیخ آئی ڈی کے ساتھ ایک خاتون ٹویٹر پر ہیں، بہت زبردست خاتون ہیں. کئی دفعہ ان سے میری کچھ خیالات پہ الجھن بھی ہو جاتی ہے، بٹ شی ہیز اے ہیوج پیشنس. کل ایک سرون سلطان بڑے مشہور ٹویٹر کے ٹرولر ہیں یا کیا ہیں، انٹلیکچوئل بنتے ہیں، اپنی طرف سے تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھیں جی اب برما میں تو لوگ ہاتھا پائی پہ فوج پہ آ گئے. اچھا جی، کبھی کوئی کہتا ہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب برما کے بارے میں کہ جی وہ فوج جو بناتی ہے بیئر شیئر یا پتہ نہیں کیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میرے کراچی میں دوست رہتے ہیں، میں ان کا اکثر حوالہ دیتا ہوں، پرائیویسی کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لیتا. وہ میرے بردر فلاسفر ہیں، ٹھیک ہے جی. بردر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھی انفلوئنس کرنے کی نہیں کوشش کرتے. یٹ وی ریکنسائل مینی پوائنٹس. وہ مجھے کہہ رہے تھے ان کا باپ کرنل تھا اچھے وقتوں میں سے. تو 70s کی وار کے بعد جب سقوط مشرقی پاکستان ہوا تو آرمی کے خلاف بہت زیادہ بیانیہ سامنے آیا.
اور بھٹو نے اس کو زیادہ پہلے ایکسپوز کیا، لیکن بھٹو کو جب پاکستان کا ٹکڑا دے دیا گیا تو وہ بڑا خوش ہوا اور پھر ان کو کور کرتا تھا، 93,000 بھی واپس کروائے. تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ عجیب ہی آرمی پہ کرٹیسزم ہے کہ وہ بھی تو آپ میں سے ہی لوگ ہیں. کل میں نے سرمد سلطان کو کہا تھا کہ آپ کو بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے کہ عوام فوج کے خلاف برما میں کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں ادھر ہم عوام مرے ہوئے ہیں. یار یہ وہی عوام ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے روہنگا مسلمانوں کی تکہ بوٹیاں جناب صاحب. تو اب وہ فوج سوال ہی نہیں. سوڈان ریولوشنری موومنٹ انقلابی was the best to shut off the military interference. They didn't succeed. ٹھیک ہے. چنوچا نے تو خیر بہت اچھا کیا. I love جنرل باجوہ کو انفیکٹ ایسے کرنا چاہیے تھا. چنوچا ایک پریس کانفرنس میں تھا کچھ 4-5 سال پہلے، تو چنوچا کو کچھ ہارڈ کویسچنس دیے گئے تو اس نے اپنی اٹھا کرسی پہ اپنا پورٹریٹ رکھا، تصویر، اور کہتا ہے اوکے جنٹلمین جرنلسٹ، ناؤ دس فوٹوگراف، دس پورٹریٹ ول ریپلائی یو، تھینک یو ویری مچ، اینڈ ہی واکڈ آؤٹ آف there. That should General Bajwa do with these journalists, with these politicians. But General Bajwa is not there with clean hands. اس کی ایکسٹینشن نے تو یہ سارا سیاپا ڈالا ہے. اب نواز لیگ، پیپلز پارٹی، جنہوں نے الٹے پاؤں، سر نیچے، ٹانگیں اونچے کر کے JUF اس کو ایکسٹینشن دی، جانتے ہوئے کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں. اب کس منہ سے ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ وہ آئیں گے بھی نہیں. وہ آئیں گے اس لیے نہیں، کہ کیونکہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور تو ویسٹ اور امریکہ وونٹ allow ڈائریکٹ ملٹری انٹروینشن. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد دوسری وجہ وہ اس لیے بھی نہیں آئیں گے کہ جب پیچھے سے کام بہت اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ ٹویٹر یا سوشل میڈیا دیکھیں، ٹرولز، کیمپینز چلتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک طرف میڈیا بریکٹ ہے، ایک طرف عوام ہے، ایک طرف فوج کی ٹاپ بریکٹ ڈیپ اسٹیٹ ہے. عوام آپ کو پتہ ہی ہے اپنے مسائل کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ بس بوسکی کا سوٹ 5,000 ڈالنے میں، ٹرول کرنے میں، اور جناب صاحب فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ تصویریں لگانے پہ، اس کے بارے میں ہے. بس ان کی کانشیسنیس ادھر آ کے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. میڈیا کہتا ہے نوٹ لاؤ، جڑا نوٹ لائے گا. وہ طلعت نے پلے فیلڈ لے لیا، حامد میر نے چک شہزاد میں اپنا گھر شر بنا لیے، سلیم صافی نے تو کئی دفعہ صافیاں لگائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فوج از انجوائنگ دیٹ شو. کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ جتنا مرضی بولیں. سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو فورمز ہیں یہ بالکل ایبسرڈ ہیں. وہ سینٹ میں ایک سینیٹر تقریر کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے، لگتا ہے کہ یہ کہیں باہر کا سینٹ ہے. وہ جی بلوچستان چلا گیا، ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کبھی امریکن کانگریس اور سینٹ میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اینڈ سینٹ آر انکلوڈیڈ ان دا ورلڈ کانگریس. ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کانگریس اور سینٹ میں کہ پینٹاگون کے خلاف کوئی بیانیہ دی. نیور. دے ڈونٹ الاؤ اٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سینیٹر ہالے کی کتاب سائمن اینڈ شوسٹر نے بلاک کر دی کہ نو $500,000 بھی لوز کر لیا. ان ایکسائل ہے میرا دوست ڈک ڈنیپل فار پریزنٹنگ آن یوٹیوب دی کیس آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے. اسی نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں تم بھی پیچھے ان ایکسائل ضرور. تو میں نے یہ حجرے میں رکھا ہوا ہے، کل میں نے ادھر بنایا تھا کنیٹیکٹ میں. تو یہ عجیب ہی معاملہ ہے. میری تو بالکل ہی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں، فیس بک کھول کے، ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ کیا ہم بیسک نیڈز چاہ رہے ہیں؟ آپ کو بتاؤں، یہ انڈیا کی جو موومنٹ ہے فارمرز کی، ایک طبقے کی موومنٹ ہے، نان پارٹی. پاکستان میں کوئی ایک موومنٹ نان پارٹی مجھے دکھا دیں، ایک موومنٹ.
اسٹوڈنٹس کا بیڑا غرق مودودی نے اسلامی جمعیت طلبہ لا کے کر دیا. اس دن کے بعد سے اسٹوڈنٹ یونین آئی نہیں. ہاں اسٹوڈنٹ یونین ویسٹ میں لیفٹ رائٹ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, بٹ ان اے ویری ماڈریٹ وے, ناٹ ایز این ایکسٹریم ٹیررسٹ لائک وہ سلمان, حافظ سلمان بٹ مرحوم, لیاقت بلوچ, گنڈاسا, اور یہ ساری بدماشی, غنڈہ گردی, کلٹ, انفلوئنس, دکانداری کی ہے. آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت خوش ہوں گے اس سے کہ یوٹیوب نے جو ایڈسنس ان کا کانسیپٹ ہے یوٹیوب چینلز پر مونیٹائزیشن کا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ سے باہر جو چینلز آپریٹ یوٹیوب کے کر رہے ہیں اور جن سے امریکہ کا وہ ٹیکس دوہری ٹیکسیشن یا اس طرح کے ٹیکس معاملے میں اگریمنٹ ہے, تو جناب صاحب وہاں 24% ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا, یوٹیوب ڈیڈکٹ کرے گی. آیا نا مذہب, کروڑ کروڑ روپیہ بیگ میں جناب صاحب رکھتے تھے مبشر لقمان, طلعت, حامد میر, عمران خان کے بھی لونڈے لپارے, عمران, ریاض خان, کئی مولوی, طارق جمیل شمیل, مرنا دینا 24% ٹیکس. اس طرح کے 1000 طریقے مجھے آتے ہیں پاکستان میں پیسے جنریٹ کرنے کے. مسئلہ تو یہ ہم جیسوں کو لایا ہی نہیں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فوج خوش ہے. میرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو ٹھیک تو کہتا ہے لیکن فوج سے اکانومی نہیں چل رہی. کمال ہے کہ مطلب عمران خان جو ان کا پپٹ ہے اس سے وہ یار یہ اکانومی زرداری اور پھر نواز شریف آ کے چلائیں گے. یہ اسی طرح چلے گی. جس دن پیسے کی ضرورت ہوئی ٹبری ٹائٹ کر دی جائے گی. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک عوام کی سخت ہے. ٹھیک ہے, ان کو بہت طریقے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ان کے جو وزٹس ہیں نا وہ میری ٹانگ کے گوڑے برابر ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. کہیں وہ میرے جیسا ان کے ساتھ ہو, کیونکہ میں تو پھر ان کو بھی کاٹنے کو پڑتا ہوں نا, تو وہ نہیں مجھے رکھتے. تو میں تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں مانیٹریلی فرسٹ 10 کنٹریز میں لے آؤں ود ان نو ٹائم. دیز بیوروکریٹس آر بلینئرز. ٹھیک ہے نا جی. سوچیں, میں اس بچی سے بہت خوش ہوں. ڈونٹ بی انسپائرڈ ود می. میں یوتھ کو ایڈریس کر رہا ہوں. ڈونٹ ہیو اے کلٹ اور انفلوئنس آف می. بابا آئی ڈونٹ نیڈ اینی کلٹ, انفلوئنس, پاپولیرٹی, منی, اینی تھنگ. فار پوسٹیرٹی یہ میری جنگ ہے. میں نے بتایا تھا وہ 10 کروڑ کا گھر بھی فار پوسٹیرٹی آئی ول ٹیک اٹ, اینڈ فار جنہوں نے قبضہ کیا ہے ان کو آئی ول میک اٹ ایز این ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا پاکستانیز. کیسے ڈی جی اینٹی کرپشن اور یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب, سی سی پی او, یہ ان کی بدماشیاں ختم کرنا عوام شوڈ ڈو, ویئر ایز عوام از ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. اللہ نے کہا.